امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے اور حکومت نے 24 نومبر کو ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی ہے، جس کی سربراہی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کریں گے۔ وزیر اعظم نے سخت ایکشنز کی ہدایات بھی جاری کی۔ دوسری طرف ناظرین، عمر اپوزیشن لیڈر انہوں نے بھی معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، ہنگامہ آرائی ہوئی، اس میں کون کون ملوث تھا، ذمہ داران پر دہشت گردی کے دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمات بنیں گے۔ امن و امان کی صورتحال پر یہ اوبویسلی اجلاس ہوا ہے۔ اب عمر ایوب صاحب جو کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، بالکل بننا چاہیے، ضرور بننا چاہیے، لیکن کیا آپ اس بات کی بھی تحقیقات کروائیں گے کہ کارکنان کو تنہا کیوں چھوڑا گیا تھا؟ کیوں ہر بار کارکن ہی پکڑا جاتا ہے اور پارٹی رہنما بچ کر نکل جاتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنان اس وقت مختلف تھانوں میں ہیں، کیوں ان میں سے کوئی بھی ایک پارٹی کا بڑا نام شامل نہیں ہے؟ آپ کی قیادت کے بقول درجنوں کارکن جاں باق ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، تو کیا آپ بتائیں گے کہ کتنے رہنما ہیں اس میں جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں؟ گولیاں کھانی ہوں، ڈنڈے برداشت کرنے ہوں تو کارکن آگے آگے رہیں، پروٹوکولز اگر انجوائے کرنے ہوں، مراعات اگر لینی ہوں، وزارتوں کے مزے اگر لوٹنے ہوں، تو پھر یہ تمام فائدے جو ہیں وہ رہنما اٹھاتے ہیں۔ حد تو یہاں پر یہ ہے نا کہ پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے لے کر پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سمیت بیشتر قیادت احتجاج میں شامل ہی نہیں ہوئی۔ سابق صدر عارف علوی صاحب، سابق اسپیکر اسد قیصر صاحب جیسے کہ بڑے بڑے نام، فوٹو سیشنز کروائے انہوں نے اور نکل گئے۔ یہ تھی جو عام کارکنان سے حلف لیتی تھی، کفن پہننے اور واپس نہ لوٹنے پر جنازے پڑھنے تک کا یہی قیادت کہتی تھی۔ اب اگر ہر بات پر اسلامی ٹچ دینا ضروری ہوتا ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ جو حلف ہوتا ہے نا، اس کی پاسداری بھی بڑی ضروری ہوتی ہے اور اگر اس سے روح گردانی کی جائے تو پھر کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی قیادت نے نہ صرف حلف توڑا ہے بلکہ کارکنان کی اموات کو بھی بغیر کسی تصدیق کے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکن شہید ہو گئے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے تو باقاعدہ طور پر تعداد بتائی اور تعداد ان کے مطابق تھی 278۔ شیخ وقاص اکرم انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تعداد 100 سے زائد ہے۔ شیر افضل انہوں نے 50 کا نمبر پیش کیا۔ رؤوف حسن انہوں نے 27 اور جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ انہوں نے 20 کا دعویٰ کیا۔ اب جا کر ترجمان کہہ رہے ہیں کہ انہیں صرف 12 اموات کی تصدیق ہو سکی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام میں ان سے سوال ہوا کہ سر آپ نے اتنا بڑا نمبر دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو لوگ جن کی حالتیں ابھی صحیح نہیں ہیں، جو زخمی ہیں، شاید وہ بھی اس نمبر میں شامل ہو جائے۔ حد ہے۔ اگر تصدیق نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ بڑے بڑے دعوے یہ کس لیے؟ کیوں افواہوں کو حقیقت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی؟ افسوس تو یہ ہے کہ حکومت بھی مکمل حقائق سامنے لانے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے افواہوں اور ان جھوٹے دعووں کو بڑی سپیس مل رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اب تک 5 سے 6 اموات کی تصدیق کر سکا ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے مہمانوں میں شیر افضل مروت صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، رہنمائے تحریک انصاف کے بیرسٹر عقیل ملک صاحب حکومتی ترجمان ہیں برائے قانونی امور، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم وٹو صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گی، جو کہ بشرا بی بی صاحبہ کی بہن ہے اور بشرا بی بی کے حوالے سے پچھلے 3-4 دن سے مستقل مختلف خبریں آتی رہی ہیں، تو ان سے ڈیفینیٹلی اس پر بات کریں گے۔ عقیل صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ سر، حکومت نے وزیر داخلہ کی سربراہی میں یہ ٹاسک فورس قائم کر دی ہے، کیا یہ فورس جو ہے صرف احتجاج والے دن کیا ہوا جو ملوث افراد تھے ان کی نشاندہی کرے گی، یا پھر آگے انہیں سزا بھی دلوائے گی اور ایک اسپیشل ٹاسک کے طور پر کام ہوگا کیا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرن صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، بالکل وزیر اعظم صاحب نے آج یہ ٹاسک فورس بنائی ہے اور جتنے لوگ جو مسلح جتھا یا انتشاری ٹولہ آیا تھا ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، ان کی نشاندہی کرنے کے لیے، ان کا جو ایک ٹون یا ٹینر یا ڈیمینر رہا ہے اس پورے پروسیس میں، کہاں کہاں وہ جہاں جہاں ان کی نشاندہی ہوئی، جو انہوں نے کیا، جس طرح انہوں نے احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلایا اور توڑ پھوڑ کی، اور جی بالکل اسلام آباد میں سیف سٹی کیمراز موجود ہیں۔ آف کورس ایسی تو نہیں ہے، اور جو رہی صحیح کثر ہے میرے خیال سے جو اپنی ویڈیوز بناتے رہے انتشاری ٹولہ،
کیونکہ آج تو وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کو کہا کہ یہ تحریک انصاف نہیں، یہ تحریک انتشار ہے۔ میں اس پہ بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا مجھے ٹاسک فورس کے بارے میں بتا دیجیے۔ ٹاسک فورس کے ٹی او آر جو ہیں وہ ابھی سامنے آ جائیں گے۔ فی الوقت ہمارا مین مقصد تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن، جو لوگ جنہوں نے اسلام آباد پہ دھاوا بولا، اسلام آباد پہ پڑاؤ کیا، اور اس تمام تر چیز کی ذمہ داری، ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ آئے اور قانون اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کی نشاندہی ہونا اور ان کے خلاف مقدمات کا درج ہونا۔ لیڈرشپ پہ تو ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں، خواہ وہ بشرا بی بی ہوں، خواہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں جنہوں نے رائل اپ کر کے جو ہے اس پورے موب کو شہر اقتدار پہ انلیش کیا، تو ان کے خلاف تو مقدمات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں گی درج ہو بھی رہے ہیں اور قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے اور قانون اپنی حرکت میں بھی آئے گا۔ لیکن وہ لوگ جو یہ ساتھ لے کے آئے، جو ان کے آفس بیررز تھے پارٹی کے یا دیگر اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر کے جن سرکاری اہلکاروں کو جو کے پی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو رائل اپ کر کے جو لے کے آئے، ان کو مجبور کر کے جو لے کے آئے، جو ان کو فورس کر کے لے کے آئے، ان لوگوں کی نشاندہی بھی ہونا ضروری ہے، ان کے خلاف بھی قانون۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے پھر باتیں شروع ہو گئی ہیں پچھلے 2-3 روز سے۔ اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے آج سے کچھ مہینوں پہلے عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں یہ تذکرہ کیا تھا پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے، لیکن پھر جو آپ کے اتحادی تھے وہ نہیں مانے تھے۔ تو اس بار کیا طے ہو گیا ہے جو یہ بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ایک میرا پرنسپل سٹانس ہے اور پرسنل ویو بھی ہے، بس یہ تھے ایک جمہوری شخص ہونے کے ناطے somebody who believes in democracy، کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہاں کی سیاست ہے یا یہ کیا سیاسی جماعت کے کسی تقاضے یا کسی شرط پہ پورے اترتے ہیں؟ آپ پابندی لگانے جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے پابندی کے حوالے سے تو ایک پورا پروسیجر انووگ ہے، اور میں فی الوقت پابندی شاید اتنی زیر بحث یا زیر غور نہیں ہے جتنا گورنر رول یا گورنر راج کے حوالے سے ہے۔ گو کہ وہ ایک بڑا مشکل سٹیپ ہے، گو کہ وہ ایک ناپسندیدہ اقدام ہوگا، لیکن اس کو ایسے واضح کر دیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگ رہی لیکن گورنر راج لگ سکتا ہے۔ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ابھی حتمی چیز پہ کوئی فیصلہ کہیں بھی نہیں ہوا، لیکن ایک کثرت رائے کے ساتھ کیبنٹ کی میٹنگ میں بالکل وزیر اعظم صاحب نے جب اوپینین مانگا اور رائے مانگی تو اس میں سامنے یہی بات آئی، لیکن اس کے لیے ہم نے اتحادیوں کو پہلے آن بورڈ لینا ہے۔ میں یہی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ اتحادیوں کا بھی آن بورڈ لینا ہے، ابھی آن بورڈ ہے نہیں؟ جی نہیں، ابھی اتحادیوں سے مشاورت اس پہ ہوگی اور جو حتمی فیصلہ ہوگا۔ سے زیادہ تر مشترکہ رائے کیا آئی ہے؟ کثرت رائے کے ساتھ وہ اس کے فیور میں تھے کہ گورنر راج ہونا چاہیے، جو حالات بنا دیے، کیونکہ آرٹیکل 232 میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے خود پورے کر دیے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ، دیگر جو تمام تر معاملات ہیں وہ پورے ہیں۔ گورنر راج لگانے سے اور حالات خراب نہیں ہوں گے، مزید احتجاج اور مزید اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ ہی لوگوں کے مطابق یہ جو سارا کا سارا جتھا آتا ہے یہ سارا آتا ہی کے پی کے سے ہے۔ دیکھیں، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کے پی کے سے ہی آتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں گورنر راج سے سچویشن اور زیادہ گڑبڑ نہیں ہو جائے گی؟ حالات ہیں، یہ ایک نہیں، یہ دو نہیں، یہ تیسری دفعہ اسلام آباد اور شہر اقتدار پہ حملہ کیا گیا ہے، حکومت کی اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کرن صاحبہ، یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گو کہ ایک بڑا ناپسندیدہ عمل ہے گورنر راج والا، اور بڑا مشکل بھی ہے، لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری پریونٹیو یا پروٹیکٹیو میجر کے تحت یا اس طور پہ اگر اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فی الوقت سچویشن کی ضرورت بھی ہے۔ آپ حکومت کے اہم ترین شخصیات میں سے ہیں، یہ بات بتائیں ذرا کہ کیا یہ درست ہے جس وقت یہ سارا احتجاج ہو رہا تھا، وہاں سے پورا جو پی ٹی آئی کا قافلہ تھا وہ آ رہا تھا، اس وقت ایک خبر زیر گردش تھی کہ حکومت کی طرف سے آفر ہو گئی ہے سنجانی پہ بیٹھنے کے لیے، اور غالباً شاید عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے جو دیگر لوگ ہیں وہ اس چیز کے اوپر راضی بھی ہو گئے ہیں، اور یہ بھی ڈسکشن ہو گئی ہے کہ اگر وہ سنجانی پہ رک جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی جلد رہائی بھی ہو جائے گی۔ اس حوالے سے بھی کمٹمنٹس ہو گئی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں کرن صاحبہ، جلد رہائی کے حوالے سے تو میں آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن بالکل ان پرنسپل ڈیسیجن ہوا تھا، اور دن میں 2 دفعہ بانی پی ٹی آئی سے اسی لیے ملاقات بھی کرائی گئی تھی ان کی پارٹی کے لوگوں کی کہ دے شوڈ اسپیک سم سینس انٹو دیم، کوئی ایک سینٹی پریویل کرے۔ اس طرح نہیں ہو سکتی جتھے کو انتشاری ٹولے کو لے کے آئیں اور توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں۔ وہاں پہ ایگریمنٹ بھی یہی ہوا تھا، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد ان کے ساتھ انگیج کیا، جب ان کے ساتھ انگیج کیا تو اس بات پہ طے ہوا کہ سنجانی کی جگہ بغیر اجازت، ان کو کہ انہوں نے اجازت کے لیے نہیں مانگی۔ 11:15 بجے کے قریب محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے کہا کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر 12:30 بجے آئے، انہوں نے کہا کہ معاملات مان لیے تھے،
अगर इमरान खान से ऊपर कोई अब ताकत पीटीआई को कंट्रोल कर रही है तो वो नहीं जानते, लेकिन वहां तक तो मुज़ाकरात हो चुके हैं और वहां तक मामलात फाइनलाइज हो रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने कोशिश की थी कि इमरान खान साहब से बात कर ली जाए, उनकी करवा दी जाए, क्यों नहीं करवाई गई? देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्टी के जो जिम्मेदार लोग थे, जी। जो उनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, दीगर जो उनकी पार्टी के लोग थे, उनको कोई इशू नहीं था। वो सब इमरान खान की इस बात पे राजी थे। जब इमरान खान मान गया, पार्टी के दीगर लोग मान गए, तो फिर तीसरा बंदा कौन होता है जो जिसका ना कोई पार्टी में ओहदा है, ना कोई पार्टी में स्टेटस है, सिर्फ फैमिली के साथ एक रिलेशन होना जो है आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है ना। तो अगर एक तरह से मामलात हल हो रहे थे तो बात ना करवाने की वजह क्या है सर? देखें, हमने तो उनकी मुलाकात करवाई, बात तो बहुत पीछे रह जाती है। उनकी पार्टी के चेयरमैन की बात नहीं करवाई गई, मेरे ख्याल से वो मायने नहीं रखती थी, क्योंकि असल तो डिसीजन जो था वो इमरान खान का डिसीजन था, उसकी पार्टी के लोगों का डिसीजन था। जब वो मान गए तो फिर इस्लामाबाद पे धावा और डी चौक पे धावा किसने बोला? फिर लोगों को राइल अप करके 3 मुख्तलिफ मकामात पे अली अमीन गंडापुर की बात को नीचे किसने फेंका? हुकूमत ने क्या ऑफर की, ये जरा एग्जैक्ट बता दें। देखिए, हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उनको बताया कि ये हालात और ये सूरत हाल इस तरह नहीं है। ना तो आपने इजाज़त ली है, नहीं आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई दरख्वास्त दी है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर वाज़ेह कह रहा है कि आप बग़ैर इजाज़त कोई एहतजाज नहीं कर सकते। और हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनके साथ इंगेज करें। हमने इंगेज किया, लेकिन उसके अलावा कोई ऑफर नहीं किया हमने। सूरत हाल की पेश नज़र नहीं, सूरत हाल आपने बताई और वो उसी पर ही मान गए कि ठीक है, संजानी की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। सीरियस और पॉलिटिकली भी अगर उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल से संजानी बेहतर चॉइस होती है। जिस तरह ख्वाहिश साहब ने भी कहा कि इंटरनेट भी नहीं सर, ये बात जरा ये समझ नहीं आती, ये अकल से बालातर होती है कि पीटीआई को या इमरान खान साहब को बगैर किसी ऑफर के सिर्फ सूरत हाल बताई जाए और वो इस चीज पर मान भी जाए। वो पिछली दफा भी तो मान गए थे। तो आप लोगों की तरफ से कोई ऑफर नहीं की गई, उनको सिर्फ सूरत हाल पे ही वो मान गए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनको इन रिटर्न हमने कुछ ऑफर नहीं किया था। आई थिंक पॉलिटिकली वो पॉलिटिकल सेवी है और वो पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल मामलात को देखते हुए उन्होंने बेहतर फैसला किया था कि संजानी में, क्योंकि संजानी एट एनी टाइम वो डी चौक आ सकते थे। इसको ऐसे आसान कर, ऐसे आसान को कि दोनों तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि अगर संजानी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, वहां पर ये रुक जाते हैं, तो जो पंजाब में पीटीआई के रहनुमा हैं, कुछ उनकी जो सियासी असीर हैं, उनको रिलीफ के लिए बात हो सकती है और इन फ्यूचर इमरान खान को भी रिलीफ मिल सकता है। इस पर बात हो गई। इन फ्यूचर इमरान खान के रिलीफ की तो मैं कोई आपको उसमें कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स है तो वो तो हम डे 1 से कह रहे हैं। हमें अगर आपके कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी कैदी हैं, तो उनकी लिस्ट फराहम की जाए, उस पर बातचीत हो सकती है और वो अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन ये बातचीत बिल्कुल बात करें, शाह महमूद कुरैशी हैं, बिल्कुल अगर ये समझते हैं कि ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और हमें बताते हैं कि इनके ऊपर हमने अनजस्टिफाइड केस बनाए हुए हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि अनजस्टिफाइड केसेस हैं। यास्मीन राशिद साहिबा 9 मई के केसेस में मुलव्वस हैं, वो लीड करती आई हैं। गाड़ी की छत के ऊपर बैठ के वो चढ़ के उन्होंने तमाम तरह लोगों को, जिस तरह 24 तारीख को राइल अप किया, उधर उन्होंने लाहौर कोर कमांडर के घर के बाहर राइल अप किया।